یہ ہیں بدلو کی نشریات. یہ ہے بدلو کی نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کلیم اپنے پروگرام نیا پیماں کوئی اترے کے ساتھ. ناظرین، 8 مارچ کو پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ منعقد ہوا. اس کے بعد مختلف فورمز پر عورت مارچ کے خلاف تنقید بھی کی گئی اور پھر تھانے، کچہری اور دیگر فورمز پر رجوع کیا گیا مختلف شہریوں کی طرف سے. تو ان موضوعات پر اور اس تنقیدی جائزہ لینے کے لیے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، ایسا رد عمل کیوں آیا، ہمارے ساتھ ہماری پینلسٹ موجود ہیں جن کا ہم تعارف کراتے چلیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر جنت علی کلیار، جو پاکستان میں سائبر کرائم اور انسانی حقوق کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے کوشاں ہیں، کام کر رہی ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو شکریہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں محبہ احمد، جو کہ ایک سیاسی کارکن ہیں، طلبہ تحریک میں وابستہ ہیں. ان کا ایک سینٹرل رول ہے طلبہ تحریک میں. اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ ہوا پاکستان کے 54 شہروں میں، اس کی کنوینر ہیں. ان کو بھی ہم شکریہ کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہم بٹ، جو کہ پیشے سے صحافی ہیں اور انہوں نے اس سال عورت مارچ کو کور کیا، تو ان کے تجربات بھی ان سے جانیں گے. بہت شکریہ. ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ تنقید رکھی گئی اور اس کے بعد بہت سارے تھانوں میں مختلف فورمز پہ کمپلینٹس کی گئی، درخواست کی گئی کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، یا پھر اس کے جو آرگنائزرز ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے مختلف فورمز کے تھرو. ابھی حال ہی میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک پٹیشن بھی ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیرسٹر جنت کلیار سے. جنت، بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی وہ پٹیشن جو ہے وہ دیکھی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دائر کرنے جا رہے ہیں لوگ. تو اس کا آپ کے خیال میں کہ کیا قانونی اس میں ایکشن ہو سکتا ہے؟ ہائی کورٹ کے بعد کیا ریکورس ہے اور کیا اس کو کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل درست ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی عورت مارچ کے آرگنائزرز کے خلاف، جس میں کچھ NGOز کو بھی نامنیٹ کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ کس طرح سے عورت مارچ جو ہے وہ فورن فنڈڈ ہے اور باقی اور بھی دیگر جو NGOز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور پریئر میں یہ کہا گیا تھا کہ NGOز جو ہیں ان کی جو فنڈنگ آتی ہے اس کو اور زیادہ ریگولیٹ کیا جائے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ اوور ریگولیشن ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ NGOز کے فنڈز ویسے ہی فریز ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو باقی ویلنٹائنس ڈے ہے فار انسٹنس، اس کو نہ منایا جائے اور باقی کی عورت مارچ جو ہے اس طرح کے جو مارچ ہوتی ہے یہ نہ کی جائے. اور جو اس کا اندر بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ جس پہ ریلائی کیا گیا تھا کہ کیونکہ اینٹی اسلام اس وجہ سے ہے کیونکہ کچھ نعرے لگائے گئے تھے اور یہ اسلام کے خلاف تھے، جبکہ یہ بہت زیادہ بعد میں ویڈیوز آئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ جو یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی اور جس کا استعمال کیا گیا بعد میں، تو کوئی فیکٹ چیکنگ اس طرح سے نہیں ہو سکی اور میرے اوپینین میں تو یہ مینٹینیبل نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹھیک. تو جنت یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ویڈیوز آئیں یا ویسے کچھ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر مارچز میں موجود تھے جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے مارچ کے شرکا کو. تو اب وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور جن لوگوں کی وہ ویڈیوز ہیں یا جن لوگوں کی ویڈیوز ڈاکٹرڈ ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کی گئیں، شیئر کی گئی، ان کو تو ظاہر ہے کہ ابھی خبروں کے مطابق جو ہے وہ شدید دھمکیوں کا سامنا ہے اور وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا وہ عورتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں اس وقت. تو ان کے لیے کیا ریکورس موجود ہے؟ قانون میں کوئی ایسے رستے موجود ہیں کہ جس سے وہ ویڈیوز اتاری جا سکیں یا پھر ان لوگوں کو کوئی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں، ان کو لگایا گیا، ان کے بارے میں؟ کیونکہ دوسرے لوگ تو جو مارچ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں ہائی کورٹ، تو جو مارچ کے شرکا ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کہاں پر جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ کافی زیادہ جو صحافی بھی ہیں وہ بھی اس طرح کے شوز کر رہے ہیں جس میں وہ اس طرح کی فالس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ جی یہ فرانس کا جھنڈا تھا اور یہ جو ہے یہ
فرانس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے بلاسفیمرز ہیں, جو اٹینڈیز بھی ہیں وہ بھی بلاسفیمرز ہیں اور جو آرگنائزرز ہیں وہ بھی. تو اس طرح سے پورا ایک پروپیگنڈا اور ایک ٹارگیٹڈ کیمپین تو چلائی جا رہی ہے, یہ آپ کے شوز میں بھی چلائی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ آن لائن بھی چلائی جا رہی ہے. اب جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے, ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ایک ایسا فورم ہے جہاں پر کوئی بھی پاکستانی سٹیزن جا کر اپنی کمپلینٹ لے کے جا سکتا ہے, جو ٹی وی پہ ایئر ہوتا ہے اس کی حد تک. اور وہاں پر کمپلینٹ ایک فائل کی گئی ہے جو ہم نے ہی کی ہے, جس میں ہم نے لاہور میں کمپلینٹ فائل کی ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر ایویڈنس بھی دیا ہے کہ کس طرح سے وہ جھنڈا فرانس کا نہیں تھا, وہ ایک اور تنظیم کا جھنڈا تھا جو کہ ایک فیمنسٹ آرگنائزیشن ہے اور فرانس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن اس طرح سے جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ٹی وی پہ یا کوئی ٹیلی وائزڈ اگر کوئی اس طرح سے براڈ کاسٹنگ ہے تو اس کے لیے جو ریلیونٹ فورم ہے آپ کے پاس وہ پیمرا کا کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی آن لائن, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کافی زیادہ ٹویٹر پر, فیس بک پر بہت زیادہ ہیٹ سپیچ خواتین کے خلاف, صرف عورت مارچ کے آرگنائزرز نہیں صرف, لیکن خواتین کے خلاف کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے جو سائبر کرائم لا ہے اس کے انڈر ریکورس ان کے پاس موجود ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے, اور خاص طور پر کیونکہ اتنی خطرناک بلاسفیمی کی ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں, تو کافی زیادہ جو خواتین ہیں جن کی ویڈیوز جیسے کہ آپ نے کہا وائرل ہو رہی ہیں, وہ کافی زیادہ کترا رہی ہیں کمپلینٹ فائل کرنے سے بھی, تاکہ وہ اپنی آئیڈینٹی نہ کسی طرح سے ریویل کر دیں اور وہ ان کے خلاف استعمال ہو جائیں. تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ پیمرا میں جا رہے ہیں, ویسے تو ظاہر ہے کہ سائبر کرائم کا وہ ایک قانون موجود ہے, لیکن گورنمنٹ نے جو پچھلے کچھ عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ ریگولیٹ کرنے کی, کہ سوشل میڈیا کو, تو حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ یہ بیانیہ بنا کر کے دیکھیں جی ہم تو لوگوں کے انٹرسٹ میں جا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا ریگولیشنز لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح کہ مین اسٹریم میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ریگولیشنز ہیں تھرو پیمرا, تو ادھر بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لوگ پھر اس پر تنقید کرتے ہیں, بہت ساری مارچ کی شرکا ہی اس پر تنقید کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم مطلب اگر ریاست کے مطابق یا ریاستی اداروں کے مطابق یا حکومت کے مطابق جب حل کی طرف جایا جاتا ہے, تو اس میں کیا حکم اس طرح کا وہ موجود ہے ان کے گورنمنٹ کے جو پالیسی جو وہ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں رولز میں, یا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیوں اس کو اپوز کیا جاتا ہے؟ آپ خود اس کو اپوز کرتی رہی ہیں. کہنے کو تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ تو ڈیجیٹل پاکستان کا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2020 سے ویسے تو کافی زیادہ ہم نے دیکھی ہے کہ سینسرشپ جو ہے جب سے حکومت آئی ہے, اس سے پہلے بھی تھی لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے ایک خاص قسم کی پالیسی دیکھی ہے اس حکومت کی, وہ یہ دیکھی ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا ہے یا آن لائن اسپیسز ہیں ان کو بھی سینسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ پیمرا نے کے تھرو جو انہوں نے رولز پرپوز کیے تھے, جن کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا, لیکن ان رولز کے مطابق ویب ٹی وی جو لوگ چلاتے ہیں ان کو لائسنس لینا پڑتا, اور اس کے علاوہ جو او ٹی ٹی ہے یا اوور دا ٹاپ جتنی سروسز ہیں اس کے لیے بھی ان کو لائسنسز لینے پڑتے, اور اس کی باقاعدہ طور پہ فرق قسم کی ریگولیشن ہوتی. اور اس میں آگے جا کے جب میں تھوڑا سوشل میڈیا رولز پر بھی کامنٹ کروں گی, تو جہاں تک میرے خیال میں مجھے مقصد لگا ہے, یہ جو پیمرا کے رولز آئے تھے, جو کہ جس طرح کہ میں نے کہا آگے جا کے ان کا کچھ ہوا نہیں, ان کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ان کا مقصد ٹیکسیشن ہے یا کیا ان کا مقصد ریگولیٹ کرنا ہے کہ آن لائن اسپیسز میں یا لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اور دوسری بات, جب سوشل میڈیا رولز آئے تھے, ان کا سب سے پہلا جو ورژن آیا تھا وہ آیا تھا 2020 میں, اور ابھی اس کے بعد ریسنٹلی دوسری ان کی آئٹریشن آئی ہے, اور اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات تو ضرور کی جا رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد لگ رہا ہے ان رولز کا وہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ایکسپریشن ہوتا ہے, خاص طور پہ پولیٹیکل ایکسپریشن, اس کو روکا جائے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت مارچ کا واقعہ ہوا, یا جتنا ہم نے باقی کی بھی اس طرح کی مارچز یا پروٹیسٹ ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے فنڈامنٹل رائٹس ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اگر ہم اپنا کسی قسم کا بھی ایکسپریشن دیتے ہیں تو اس کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. جو اسٹیٹ ہے وہ جو باقی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ادارے ہیں, ان کو بھی ریکویسٹ بھیجتی ہیں کہ جی یہ کانٹینٹ ریموو کریں یا اس طرح ان کے خلاف جو ہے ان کے اکاؤنٹس کے خلاف ایکشن لیں. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز میں یہاں پہ اینڈ میں بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا فارم آف میڈیا ہے جو کہ ریگولیٹ کرنا اسٹیٹس کے لیے بہت مشکل ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے, وہ پرنٹ میڈیا نہیں ہے.
اس میں بہت زیادہ ایکٹرز انوالوڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں ایک اوور لیپ دیکھا جاتا ہے پی ٹی اے، ایف آئی اے اور پیمرا کو لے کر کہ کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے آن لائن اسپیسز کو. اور سب سے زیادہ گورنمنٹ کو تب تکلیف ہوتی ہے جب ان کو کوئی کیمپین جو ہے یا کوئی جینوئنلی لوگ کوئی اپنا آپ کو ایکسپریس کریں، اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ پولیٹیکل ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک، تو آپ نے پولیٹیکل ایکسپریشن کی بات کی، تو اب ہم چلتے ہیں محبہ احمد کی طرف. محبہ یہ بتائیے گا کہ آپ خود جو ہے وہ سیاست میں بڑے طویل عرصے سے جو ہے وہ حصہ لیتی آ رہی ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوان عورتوں کے لیے جو ہے وہ اتنی زیادہ سپیسز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس میں حصہ بھی لیا اور بڑی کامیابی سے بہت سارے مائل سٹونز بھی اچیو کیے، جس میں ایک طلبہ یکجہتی مارچ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ انڈر وہ کیا گیا ملک کے 55 شہروں میں، آپ اس کی کنوینر بھی ہیں. تو لیکن جب مارچ کی باری آتی ہے تو مارچ کی پولیٹکس پہ، جو کہ حالانکہ یہ لوگ جو ہیں دونوں کے آرگنائزرز جو ہیں وہ مطلب مل کر کام کرتے ہیں، لیکن جب عورت مارچ کی باری آتی ہے تو ایک مختلف قسم کی تنقید دیکھنے کو سامنے آتی ہے. تو عورت مارچ کی پولیٹکس سے اتنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جنرل اختلاف ہے یا کچھ خاص سیکشنز ہیں آف دا سوسائٹی جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کو کیا بنیادی طور پر آپ کے خیال میں مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ نے ہر طرح کے اس میں کام کر دیکھا ہے اور مارچ میں بھی آپ کافی سرگرم ہیں. جی بہت شکریہ حیدر. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے بہت سی اور مارچز میں بھی جو ہے حصہ لیا ہے، پر جب عورت مارچ کی بات آتی ہے تو معاشرہ ایک بہت ہی مختلف طریقے سے، بہت مختلف انداز سے پرسیو کرتا ہے جو عورت مارچ کا کانسیپٹ ہے اس کو. اور اگر یہ جو ڈفرینس ہے ان دونوں مارچز میں اور ان دونوں طرح کی جو مختلف قسم کی سیاست ہے اس میں، تو وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر جاننا پڑے گا، کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیوں اس طریقے سے، کیا اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے، اسی وجہ سے اس کو پرسیو بھی مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. تو بالکل کانٹیکسٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں پس منظر کی، تو عورتوں کو لے کر یہ جو پورا کا پورے پاکستان کا جو ایک پس منظر ہے وہ یہی رہا ہے کہ عورت کو مطلب اس کو ایک سکہ سمجھا جاتا ہے جب طاقت کی بات کرتے ہیں اس میں، کہ جس کے بھی کنٹرول میں وہ سکہ ہوگا تو اسی سے پورے معاشرے کی جو منظم ہونے کا پورا مطلب وہ جو پروسیس ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا. تو جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی بھی، جب انگریز جو ہے وہ حکومت اس طریقے سے کر رہا تھا، تو تب بھی جو ایک ریلیجیس امپوزیشنز آپ کو دیکھنی پڑی تھی عورتوں پہ، وہ اسی وجہ سے تھیں کہ طاقت کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو اس کو دوبارہ سے ریٹین کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ عورت پر حکمرانی کی جائے، ایک پورے جینڈر پر حکمرانی کی جائے، جس کی بنیاد پر پھر آپ جو ہے کسی قسم کی پاور کو یا طاقت کو ریٹین کر پائیں گے. اور اس کے بعد بھی جب پاکستان بنتا بھی ہے اور ہم بہت ساری ڈکٹیٹرشپس دیکھتے ہیں، 3 ڈکٹیٹرشپس ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر بھی بالکل یہی جو ہے پروسیس ہے، جو کلونیل ٹائمز کا پروسیس ہے، اس کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے کہ عورت کو قابو میں رکھنا یعنی کہ طاقت کو قابو میں رکھنا. تو جس کی وجہ سے جب بھی عورت اپنی آواز اٹھاتی ہے تو وہ ایک اٹیک لگتا ہے ریاست کو بھی اور معاشرے کو بھی اپنی طاقت پر، کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے عورت کو جانے دیا یا عورت کو آواز اٹھانے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جس کی وجہ سے جب بھی عورت آواز اٹھاتی ہے تو عورت کے اوپر جو بیک لیش ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ جو باقی بھی سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہی ریلیونٹ ہے، اتنے ہی ریلیونٹ ہیں، شاید اس سے زیادہ ریلیونٹ ہوں. جس طرح مطلب اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں، مائنورٹیز کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کی اتنی ہی وقت ہے. پر یہ ہے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی ان کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طاقت پر حملہ نہیں ہے. پر جب بھی عورت ایک منظم ہو کر، جو کہ عورت مارچ کا باقاعدہ مقصد ہے کہ پوری عورتوں کو پورے ملک میں منظم کیا جائے اور ان کے جتنے بھی مطلب رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھائی جائے، تو اس منظم آواز کو وہ ایک ایز اے تھریٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کے خلاف جو ہے ریاکشن بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس
طریقے سے جو سچ ہے اس کو مڑوڑ توڑوڑ دیا جاتا ہے اور عورت کے خلاف اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور سب سے بڑا ہتھیار کہ ریلیجن کے خلاف, مذہب کے خلاف اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اتنی زیادہ جو ایک ہائپر سینسٹائزیشن ہے اس ایشو کے اوپر, اس ایشو کو لے کر, تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیونکہ معاشرے کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر اس کا جو مطلب تنقیدی جائزہ کرنا کسی چیز کا کوئی بری بات نہیں ہے, تنقیدی جائزہ کرنا ایک بالکل ہی ٹھیک عمل ہے اور ہونا چاہیے, پر جب آپ عورت مارچ کا تنقیدی جائزہ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت پرسنل سی چیز بن جاتی ہے, اس میں مذہب کا جو ہے وہ پورا کا پورا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ اور تھریٹ ثابت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں اور یہی اس کا پس منظر ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو یہ جو جس مقصد کی آپ نے بات کی کہ عورت مارچ کا جو مقصد ہے اس کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ یہ مقصد جو ہے وہ اب ان حالات میں کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ پچھلے کئی مطلب اگر 3-4 سال سے آپ عورت مارچ میں جا رہی ہیں, اس کو آرگنائز کرنے میں آپ بھی اس حصہ لیتی ہیں, تو آپ نے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی اچیومنٹ کسی بھی حوالے سے, قانونی حوالے سے جو ہے وہ, یا کسی بھی پہلو سے معاشرے کے, اس میں کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ کسی چیز میں اگر کامیابی کوئی حاصل کی ہو, یا کوئی ایسے کچھ چینج آیا ہو سوسائٹی میں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ مارچ کا ہونا ضروری ہے, وہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں جو سمجھتی ہوں کامیابی ہے عورت مارچ کی, وہ یہ ہے کہ عورت مارچ کی وجہ سے تاریخ ایک دفعہ دوبارہ جڑ گئی ہے. جو تاریخ ٹوٹ گئی تھی, جو تاریخ چھپا لی گئی تھی ہم سے, وہ تاریخ کو دوبارہ سے جوڑا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ جو ساری ایک سیاسی موومنٹ ہے یہ ابھی سامنے آئی ہے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سامنے آئی ہے, یہ ویسٹ کی وجہ سے سامنے آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور اگر ہم اس کو خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ عورت اپنی آواز اٹھا رہی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ عورتیں منظم ہیں, پر کیونکہ ہماری تاریخ ہم سے چھین لی گئی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تاریخ میں کیا ہو رہا تھا اور کس طریقے سے ہو رہا تھا. پر اب عورت مارچ کی وجہ سے جب سب پرانے اور نئے لوگ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, دوبارہ سے منظم ہوئی ہے ایک تحریک کی صورت میں یہ عورت مارچ, تو پرانے اور نئے لوگ ملے ہیں, انہوں نے اپنی مطلب جو پرانی اسٹریٹجیز تھیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے, جو آج کل کی نئی جنریشن اسٹریٹجیز استعمال کر رہی ہے اپنی سیاسی آواز کو اٹھانے کے لیے, اس کے اوپر بھی گفتگو جاری ہے, اور ایک مطلب اس طریقے سے جو تاریخ ہے وہ جوڑی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, اور وہ کہ جہاں پر جن علاقوں پر پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, پر ان کو کبھی بھی, جب ہم میڈیا کی اگر بات کریں تو کبھی بھی ان کو آواز دی نہیں گئی, ان کو کبھی اسپیس دی نہیں گئی. تو عورت مارچ کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ یہاں پر مطلب بڑے بڑے شہروں میں عورتوں نے ان عورتوں کو بھی اسپیس دی ہے جن کی آواز ان سے چھین لی گئی تھی. جو مسئلے بہت جائز ہیں پر ان مسئلوں کو کبھی جائز سمجھا نہیں گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک جو پوری کی پوری تنظیم ہے اس کو ایک نیشنل لیول پر منظم کیا گیا, تاریخ کو جوڑا گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو عورتوں کے ساتھ خرابی کے رویے ہیں ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر ایک گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. کہ اب عورت مارچ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹے ڈھابے میں یا دکان میں بھی جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو کم از کم یہ تو ہے کہ عورتوں کے حقوق کو لے کے جو بات ہے یا جو کانورسیشن ہے وہ کھلی ہے, اور یہی پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی جو معاشرے میں بدلاؤ کا, کہ یہی پہلا قدم ہے. بات شروع ہوئی ہے, اگر بات اب شروع ہوئی ہے تو ضرور جو ہے آگے ہم چینج کی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے آئے گا. یہی تو آپ نے جیسے ذکر کیا, میڈیا کا ذکر کیا, تو ماہم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہم بھی عورت مارچ کو کور کر رہی تھی. تو ماہم, آپ کا جو ایکسپیرینس رہا, بہت سارے صحافیوں پر جو ہے وہ خواہ وہ مرد تھے یا عورت, تو ان پر تنقید بہت زیادہ کی گئی مارچ کے شرکاء کی طرف سے کہ انہوں نے جس طرح عورت مارچ ڈیزرو کرتی ہے کوریج جس قسم کی, وہ نہیں ان کو مل سکی. تو آپ بھی کور کر رہی تھی, تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ جو آپ پر تنقید نہیں کی گئی اور آپ کی کوریج جو ہے وہ اسموتھ رہی؟ آپ نے بتایا
تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کیا ایسا وہاں پہ کر کے آئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جانے سے ہماری ٹیم نے عورت مارچ کا جو منشور ہے اس پہ ہم نے ریسرچ کی تھی، اور ہمارا موٹیو یہی تھا کہ ہم ریلیونٹ سوال کریں. جیسے کہ ہم نے ساری ریسرچ کی تھی تو عورت مارچ کا جو فوکس تھا وہ صحت پر تھا، تو ہم نے صحت پر ہی سوال اٹھائے، اور ہم نے اپنے چینل کے تھرو ہم نے یہ چاہا کہ جو آڈینس نہیں پہنچ سکی اس کو ہم عورت مارچ کا ایک اچھا مقصد بتائیں جو کہ ہے، نہ کہ ہم پرابلمٹک جو ایشوز وہاں پہ تھے. اور میں دیکھ بھی رہی تھی کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ عورتوں سے بہت پرابلمٹک سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ ادھر آپ نے کپڑے کیوں پہنے ہیں، آپ اپنے باپ کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں. تو یہ کہ ریلیونٹ سوال نہیں تھے، یہ ان کو تکلیف تھے اور ان کو جواب دینے میں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. تو اس لیے ہمارا یہ موٹیو یہی تھا کہ ہم ریلیونٹ سوال کریں اور عورتوں کا جو منشور بنایا گیا اسی پر ہی ان سے سوال جواب کریں. تو جب آپ لوگوں سے اس طرح کے یعنی کہ منشور سے ریلیونٹ سوال آپ پوچھ رہی تھی، تو آپ کو ان کی طرف سے، کیونکہ بہت سارے صحافیوں نے ایسا کہا کہ جی مارچ کے جو منتظمین ہیں، شرکا ہیں، وہ بڑے ان کی طرف سے اگریسونیس تھی، لیکن جب آپ اس طرح کے سوال پوچھی تو آپ کو کوئی پازیٹیو جواب مل رہا تھا؟ لوگ آپ سے بات کر رہے تھے یا آپ سے بات کرنے سے مکمل طور پر انکار کر رہے تھے؟ جی مجھے بہت پازیٹیو ملا، اور انہوں نے بلکہ مجھے ڈیٹیل میں ہر بات کا جواب دیا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ہماری آواز پہنچے، جو کہ اتنے سالوں سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عورت مارچ تو میرا جسم میری مرضی. تو اس لحاظ سے سب نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں. تو اس لیے ہمیں بہت پازیٹیو لوگوں کے جواب ملے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مارچ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی، ہم نے وکلاء کی رائے لی، ہم نے سیاسی کارکن کی رائے لی، اور ہم نے ایک صحافی کی رائے لی اور آپ کے سامنے رکھی. اور اب آپ کو دیکھنا ہے کہ عورت مارچ پر کیا جو تنقید کی جا رہی ہے، جو اس کے اوپر مختلف شرکاء کے اوپر یا منتظمین کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، کیا وہ جائز ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. ہمارا پروگرام نیا پیماں کوئی اترے دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.